الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم ابن آدم ويشب منه اثنان: الحرص على المال والحرص على العمر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاری والمسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانی طبیب کون ہو سکتا ہے، اور انسانی نفسیات سے آپ سے بڑھ کر کون باخبر ہو سکتا ہے، اور جتنی نظر آپ کی انسانی کمزوریوں پر ہے اور کس کی ہو سکتی ہے. جن بیماریوں کی تشخیص آپ فرما رہے ہیں اس سے بہتر اور کون کر سکتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو رہا ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہو رہی ہیں. یشب منہ اثنان: ایک الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کی حرص بڑھ رہی ہے اور دوسری عمر کی حرص بڑھ رہی ہے. اعصاب کمزور ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، توانائی، قوت سبھی نے کمزوریوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے. لیکن یہ جو جذبہ ہے مال کمانے کا، مال کی حرص اور عمر کی اضافے کی، جسے کہیں کہ حرص، یہ بڑھتی چلی جاتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر، بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے دو چیزوں میں. کہتے بھی لوگ ارے میاں ابھی اس کا دل جوان ہے، ٹھیک ہے بال سفید ہو گئے، اعصاب کمزور، دل جوان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل جوان ہوتا ہے دو چیزوں میں: فی حب الدنیا وطول الامل، دنیا کی محبت میں اور لمبے لمبے منصوبہ بندی کرنے میں. اتنی امیدیں ہیں، پتہ نہیں ایک کوئی گارنٹی لے کے آیا ہے 1000 سال کی عمر کا، طے کرا کے آیا ہے کہ 1000 سال جینا ہے، تو اس کے منصوبے اور اس کی لمبی لمبی امیدیں. لا یزال قلب الامیر، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 60 سال کے بعد بندے کا عذر کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں کہ نا کہ اب اللہ جوان ہوتا نا، بوڑھا ہوں گا توبہ کر لوں گا، تو بڑھاپے میں کہ پھر کیا کہے گا، اب کب توبہ کرے گا. جوان ہوتا تو آدمی کہے یار ٹھیک ہے کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، معاملات ٹھیک کر لیں گے. بڑھاپے میں اب کس کی انتظار کر رہا ہے؟ تو فرمایا 60 سال کے بعد تو اللہ کے ہاں عذر کی بھی قبولیت کوئی نہیں. عذر پورے ہو گئے، 60 سال دے دیے، 60 سال دے دیے، اب کس کی فرصت، اب کس کا انتظار ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بیماریوں کی تشخیص کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانی کمزوریوں سے باخبر کوئی نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس امت کا مہربان اور شفیق کوئی نہیں. نہ صرف یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص کی، اس بیماری کی تشخیص میں شفقت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، شفقت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، کہ کب تک، کس چیز کی انتظار ہے. اب کس چیز کی انتظار ہے؟ جس کے بارے میں یہ ہو کہ مالک مکان نے 1 مہینہ دے دیا بس، اب بتاؤ
اس رہنے والے کا اس مکان میں کیا کیفیت ہوتی ہے جس میں مالک نے کہہ دیا 1 مہینے میں رہنا ہے. یہاں تو بھائی جسے کہتے نا کہ 40 کے بعد دوسری اننگز ہے اور 60 کے بعد گریوی ہے. اب آگے 1 دن بھی مہلت نہ دے اسے پورا حق ہے. عذر پورا ہو گیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ دیکھتے نہیں تمہاری اس جسم میں اس تخلیق میں کیسی کمزوری آئی، کیسے کمزوری آئی. پہلے کیسی قوت تھی، پہلے کیسی طاقت تھی، پہلے کیسی جوانی تھی. یہ کمزوری آتی چلی گئی، ابھی بھی نہیں سمجھے. افلا یعقلون، ابھی بھی نہیں سمجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کمزوریاں انسان میں رہتی ہیں، ان پہ اس کی توجہ رہے. یہ کمزوریاں رہتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، ان پہ اس کی توجہ رہے. اب تو شوق بڑھ جانا چاہیے مولا کی ملاقات کا. اب تو شوق بڑھ جانا چاہیے اپنے آخرت کے گھر کے سنوارنے کا، اس لیے کہ وقت قریب ہے نا. جیسے وہ بوڑھا زندگی بھر جو کاشتکاری کرتا ہے اپنے کھیت میں، زندگی بھر کاشتکاری کرتا ہے اپنے کھیت میں، اور جب وہ باڑ بھی لگاتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال اور نگرانی بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا وہ کھیت تیار ہو جاتا ہے. اب اس کاشتکار کے چہرے پہ خوشی کے آثار، عجیب خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی، اب کٹائی کا وقت آ رہا ہے، میری محنت ٹھکانے لگ گئی، کٹائی کا وقت آ گیا ہے. اس کا ذوق شوق اور بڑھ جاتا ہے. تو زندگی بھر جس کھیتی کی تیاری کی ہے، بڑھاپے میں تو پھر اس کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے. میاں تھوڑی سی اور توجہ کر لو تاکہ یہ کھیت محفوظ ہو جائے، اچھی کٹائی ہو جائے، اچھا پھل مل جائے. تو جو عمر بڑھے، مبارک ہے وہ فکر، مبارک ہے وہ دل جس میں آخرت کا شوق ہو بڑھے، جس کی زندگی میں آخرت کے اعمال بڑھے. یہ مبارک زندگی ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے. دونوں جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی. حضرات محدثین نے فرمایا آدھا دین شکر ہے، آدھا دین صبر ہے. عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جس آدمی میں 2 خوبیاں ہوں گی اللہ کے ہاں وہ شاکر صابر لکھا جائے گا. شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی. یہ دونوں خوبیاں ایمان کی، دین کی بنیاد ہیں، بلکہ محدثین نے لکھا پورا دین ہے. تو فرمایا جس میں یہ 2 خوبیاں ہوں گی اللہ انہیں صابر شاکر لکھ دے گا. پہلی خوبی من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ. ایک وہ شخص جو اپنی دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسے دیکھے جو تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے. اس کا دین مسجد تک ہے، اسے دیکھو جس کی زندگی پورے دین پر ہے، اسے دیکھو. یہ پورے دین پہ ہے، اسے دیکھو جو تقوی کے اعلیٰ درجے پہ ہے. فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو تو اللہ کے یہاں کیا لکھے جاؤ گے؟ صابر شاکر لکھے جاؤ گے. پہلی خوبی.
فرمایا پہلی خوبی اس میں یہ ہو کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بالاتر کو دیکھے، فاقتدی بھی، پھر ان جیسے زندگی اپنانے کی کوشش کرتا رہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، ایک ٹانگ نہیں ہے تو اسے دیکھے جس کے دونوں ہی نہیں ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے تو اسے دیکھے جس کے دونوں ہی نہیں ہیں، مال نہیں ہے تو اسے دیکھو جو بسترے میں پڑا ہے، صحت نام کی چیز کوئی نہیں، اپنے سے کمتر کو دیکھے، اور جو اللہ نے اس پر فضل فرمایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ صابر شاکر اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور ان کی نقل کرے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت کچھ دے رکھا ہے، اور سچ ہے ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے جسے اللہ نے دنیا کے لحاظ سے لاکھوں نہیں کروڑوں سے بہتر رکھا ہے، لیکن اگر نظر ہو اور اس پر دل شکر سے بھرا ہوا ہو، حالانکہ ہم بھی تو انہی کی طرح آئے تھے جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، اور ہماری مائیں بہن بیٹیاں بھی تو ویسی آئی تھی، انہی کی طرح آئی تھی جو گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا کے بھیک مانگ رہی ہوتی، آئی تو ویسی، لیکن اللہ نے آج لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے، دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہو۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے بالاتر کو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کتبہ اللہ شاکرا صابرا، ایسا شخص اللہ کے ہاں صابر لکھا جائے گا، شاکر لکھا جائے گا۔ اگلی بات فرمائی اللہ کے نبی نے، وَمَن نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، جس شخص نے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا، یہ 5 پڑھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے جو صرف جمعے کی پڑھتا ہے، کہ یار میں اسے تو نیک ہوں، اور جمعے کی پڑھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے جو صرف عید کی پڑھتا ہے، جو بیچاری صرف دوپٹہ کر رہی ہے وہ اسے دیکھتی ہے جس کے جسم پہ لباس ہی کوئی نہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو ولیہ سمجھتی ہے، اور اگر اسکارف پہن لے ہاں تو پھر تو اس کی پرواز بہت ہی اونچی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ انہیں دیکھتی ہے جن کے جسم پہ لباس ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ شرعی پردے والے کو دیکھے گی تو اپنی زندگی پر ندامت ہوگی نا۔ فرمایا دین کے معاملے میں اگر اپنے سے کمتر کو دیکھا، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بالاتر کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، ہمیشہ افسردہ رہے گا، ہمیشہ غمگین رہے گا، ہمیشہ ڈپریس رہے گا، ہمیشہ مایوس رہے گا، ارے اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی نوکری ایسی ہے، اس کا منصب ایسا ہے، اس کا کاروبار ایسا ہے، اس کی صحت ایسی ہے، اس کی زندگی میں یہ اسٹیٹس ہے، ہمیشہ افسردہ رہے گا، غمگین رہے گا۔ تو فرمایا لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، نہ یہ صابر بن سکتا ہے نہ شاکر بن سکتا ہے، نہ صابر بن سکتا ہے نہ شاکر بن سکتا ہے، اس کا دین کوئی نہیں، اس کا دین کوئی نہیں۔ دین تو صبر شکر کا نام ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا حصول یہ بتایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بالاتر کو دیکھو، اس کی نقل اختیار کرو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ یہ خوبیاں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔